عدیل صاحب آپ بھی وزٹ کر رہے ہیں حلقوں کے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ 8 فروری کے دن؟ شعور یا منشور یا پھر ووٹرز کی کیا ترجیح آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، ساتھ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یا اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ 8 فروری کو کیا ماضی سے کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے یا 8 فروری کے بعد ماضی سے کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے. لیکن ہم پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ماضی سے کچھ مختلف ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے جو الیکشن تھے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، تو اس وقت الیکشن کی فضا کیا تھی؟ ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہی نظر آ رہی ہے، وہی آ کے حکومت بناتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوئے، تو 2013 کے انتخاب میں یعنی الیکشن سے پہلے میاں صاحب نے بریفنگز لینا شروع کر دی کہ انرجی کرائسس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھنا پہلے ہی شروع کر دیا تھا. پھر 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی ایک ہوا بنا دی گئی، بن گئی، اور نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے آ رہی ہے. یہ الیکشن ماضی کے 3-4 الیکشن سے مختلف نظر آ رہا ہے. یعنی ایک جماعت کہہ رہی ہے جی ہم مقبول ترین ہیں، دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آج جب یہ پروگرام چند گھنٹے قبل آن ایئر جا رہا ہے تو ویزیبلٹی نہیں ہے پہلے جیسی. اس کی ریزن یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے، جس طرح صاحب بات کر رہے تھے نا، کہ عوام کو شاید اپنے ووٹ کی طاقت کا پتہ چل گیا ہے. عوام اس مرتبہ ایسا جو ڈیفرنٹ ہے نا کہ ٹرن آؤٹ بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، کوئی اس کا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ٹرن آؤٹ اگر بڑھتا ہے، ہم گزشتہ 2 دن سے یہ اعداد و شمار ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ سیاسی منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے. یعنی اس وقت تک کی جو سچویشن ہے، جو جماعت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم حکومت میں آگے آ رہے ہیں، اس کو کلیئرٹی نہیں ہے، انتظامیہ کو کلیئرٹی نہیں ہے. جو جماعت کہہ رہی ہے کہ ہماری مقبولیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ اس کا انتخابی نشان اسے چھین لیا گیا، لیکن اس کو بھی اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری صورتحال، ساری پاور آ گئی ہے عوام کے پاس. اگر 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ملکی سیاست کا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے. جو امیدوار، یہ جو اقتدار کے ایوان کے جو امیدوار اس وقت ذہن میں یہ بنائے بیٹھے ہیں کہ ہم اتنے نمبر اگر لے لیں تو اقتدار کے ایوان میں پہنچ جائیں، تو ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. جو بات ہو رہی تھی کہ الیکشن ڈے کی، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مرتبہ یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت، اس کے بہت سے لوگ نئے ہیں، اگرچہ وہ پاپولر ہے لیکن اس کے بہت سے لوگ نئے ہیں، وہ کیسے مینج کریں گے؟ ان کا پولنگ ایجنٹ بیٹھ سکے گا، نہیں بیٹھ سکے گا؟ کوئی یہ شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے جی الیکشن سے پہلے انتظامیہ نے فلاں کو اٹھا لیا. لیکن الیکشن ڈے کے جو ڈائنامکس ہیں، جو پولنگ اسٹیشن کی ایک مینجمنٹ ہے، اگر جو اس کو کور کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر ایک جماعت کا پولنگ ایجنٹ نہیں بھی ہوتا تو باقی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ تو وہاں بیٹھے ہیں نا، کیا وہ ایک جماعت کو اجازت دیں گے کہ وہ ٹھپے لگاتی رہے؟ تو اس میں اصل میں طاقت اس دن بھی عوام کے پاس ہی ہے، عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے اصل میں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیشہ کی طرح یہ عوام یہی رونے روتے رہے گی اور جی ہمارے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ووٹ دینا ہے، کیا وہ بیلٹ باکس سے نکل آئے گا؟ بالکل بیلٹ باکس سے نا. 5ویں بار دیکھیں سسٹم آج ناکام ہو گیا، الیکشن کمیشن کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم، وہ تو آسانی کی بجائے وہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے. کیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ظاہر ہے ٹیکنیکل چیزیں، میں اس سے پہلے بھی یہ پرسوں کے پروگرام میں بات کر چکا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ الیکشن میں آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے یہ مسائل زیادہ پاکستان جیسے ملک میں پیدا کرتی ہے. یہ ای ایم ایس اس وقت ظاہر ہے یہ یعنی ایک پراپر جو پائلٹ پروجیکٹ اس کا ہونا چاہیے تھا نا، یہ اس کے بغیر آ گیا. اس میں اس طرح کی خبریں ہمیں الیکشن ڈے پہ سننے کو ملے گی، کوئی فلانا نتیجہ، کوئی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو، کوئی فلاں کی ٹیب نہیں چل رہی، فلانا سافٹ ویئر جو ہے وہ نہیں چل پایا. لیکن اس کے پیرالل ایک مینول سسٹم 2018 میں بھی چل رہا تھا، وہ پیرالل سسٹم 2024 میں بھی چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی ریٹرننگ افسر کے پاس اتنی پاور ہے، وہ جو بھی لکھ دے گا اپنی پینسل سے اور اس پہ سائن کر دے گا تو وہ نتیجہ بن جائے گا. دیکھیں ایک فارم 45 ہے، ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے جو پولنگ سٹیشن لیول پہ تیار ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس نے فارم 47 میں جا کر کنورٹ ہونا ہوتا ہے جو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جا کے.
یہ تمام چیزیں آڈیٹیبل ہیں. یہ جو بچ جاتے ہیں بیلٹ پیپر, اس کا بھی ایک ریکارڈ ایک فارم پہ رکھا جاتا ہے جو یوز ہو جاتے ہیں. ہاں ایک چیز جو ہے ہم نے دیکھا گزشتہ الیکشن میں بھی, اس سے پہلے الیکشن میں بھی, ووٹ ریجیکٹ جو ہے وہ البتہ ایک مشینری میں ایسا ایک سکم ایک سسٹم میں پایا جاتا ہے کہ ووٹ ریجیکٹ ہونے کی تعداد جو 35 کے قریب ایسے حلقے ہیں پاکستان میں جہاں پر 1000 2000 سے لے کے 5000 کے درمیان جو ہے وہ مارجن ہوتا ہے جیت کا اور ہار کا. وہاں پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں, ڈبل مور لگا دی جاتی ہے. اب ووٹر ایسا کیوں کرے گا کہ وہ 2 جگہوں پہ چلیں, کوئی لا علمی میں 1-2 لوگ کسی حلقے میں ایسے شاید کر لیں, لیکن جہاں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو کہ نتائج کو تبدیل کر سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ووٹ اتنی بڑی تعداد میں کوئی ٹھپے لگنے شروع ہو جائیں کہ ایک جماعت جو ہے اس کا نتیجہ ریٹرننگ افسر جو مرضی لکھ دے, ایسا نہیں ہے. الیکشن کا ایک میکنزم ہے. لیکن دیکھیں میں ایک چیز حسن صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. حسن صاحب کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں کہ عملے کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا؟ جی دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ موک ایکسرسائز کی گئی تھی کل. اچھا. اور موک ایکسرسائز کی ہی اس لیے جاتی ہے, جو میری اطلاع ہے, کہ کہیں پر کوئی غلط چیزیں ہوں یا کچھ بہتر سسٹم کام نہ کر رہا ہو, اس کو بہتر طریقے پہ لایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم سے زیادہ جو میں نے معلومات حاصل کی, مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر تو یہ بات درست ہے تو کمال ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جب پریزائڈنگ آفیسر رزلٹ تیار کر لے گا تو وہ اس وقت ایک موبائل پہ تصویر لے گا اور کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے وہ ہر چیز آ جائے گی. اور وہ صرف تصویر وہ خود نہیں لے گا بلکہ تمام جو وہاں پر پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے ان کی نگرانی میں یوں ایک تصویر لے گا, اور جب وہ جمع کروانے کے لیے جائیں گے تو وہ تصویر بھی ساتھ جمع ہوگی اور اس سے ٹائمنگ ان کے پاس چلی جائے گی کہ ہاں یہ رزلٹ, یہ پولنگ سٹیشن, یہ ہم نے چیز تیار کی اور اس کے بعد یہ ہم نے جمع کروائی اور اس ٹائم پہ. اگر تو ٹائم لائک فار ایگزامپل کوئی 6:30 پہ اس نے رزلٹ تیار کر لیا اور اس پہ ٹائمنگ بھی لکھی گئی, سارا کچھ ہو گیا, تصویر بھی لے لی, تصویر بھی جمع ہو گئی, لیکن اس نے جمع جا کے جو ہے وہ لیٹ کرائی, لائک کوئی 9:30 10 بجے, یا اس پہ تصویر لیٹ لی, تو اس میں کئی ساری چیزیں یہ دھاندلی پکڑی جا سکتی ہے اگر تو یہ سسٹم درست ہے. اور دوسرا, کئی چیزیں الیکشن سے باہر ہوتی ہیں. آپ یہ چیزیں سمجھے نا کہ 2018 میں یا 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو کیا یہ سسٹم جو ہے وہ مینول ہو یا آن لائن ہو یا آف لائن ہو یا جو ہے وہ نیٹ سے ہو یا پی ٹی سی ایل کے تھرو ہو, اور بھی دھاندلی کے اس ٹائم دھاندلی کے 150 سے زائد طریقے ہیں کہ جس طرح الیکشن ڈے والے دن بھی تقریباً کوئی 50 سے زائد دھاندلی کے طریقے ہیں. تو یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوگی, 2 نمبری نہیں ہوگی, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ملتا ہی ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات جو عدیل ورائی صاحب یہ بات کر رہے تھے, میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں عدیل ورائی صاحب, جو آپ نے فرمایا کہ 2013 میں جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک تیاری شروع کر دی تھی, یہ میں آپ کو ایک اطلاع دے رہا ہوں, میرے پاس اطلاع پہنچی اور یہ بالکل کنفرم ہے. اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کی ہدایت پر الیکشن کے بعد کے معاملات پر تیاری شروع کر دی ہے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو موسمیاتی معاملات پر ٹاسک دے دیا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو کہ معاملات کو کیسے ہم نے معاشی طور پہ بہتر لے کے چلنے اس پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک بار تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہیں گے, اس کے بعد چاہے شہباز شریف صاحب آ جائیں, اس پر یہ فی الحال کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی بھی کام شروع ہو چکا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے جی سا صاحب؟ دیکھیے کچھ ایسے تاریخ کے لمحے ہوتے ہیں میرے خیال میں, میری ناقص سی رائے میں, کچھ ایسے تاریخ کے لمحے ہوتے ہیں جن کو کیجولی نہیں لینا چاہیے. وہ ایک شعر ہے کہ یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کے لمحوں نے, تاریخ کی یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کے پتنی پہلو نے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ہم لمحوں میں کوئی ایسی خطا نہ کر دیں جن کی سزا صدیوں میں پائی جائے. الیکشن کے دن کے اوپر بات کرتے ہوئے, الیکشن کے دن کی مینجمنٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمارا بطور میڈیا کچھ رسپانسبلٹی ہے, اور میں اس کے اوپر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی تقریباً میں نے جس طرح کہا کہ 100 ملین کاسٹیبل ووٹس ہیں پاکستان کے اندر, لیٹ سے کہ اس کے اندر سب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق 60% کاسٹ ہو جائیں تو وہ 60 ملین کے قریب ووٹس ہیں, 60 ملین کے قریب وہ ووٹ ہے. اگر اس کا صرف 5% بندہ اس 60 ملین کا
इलेक्शन के दिन सड़कों पे वोट कास्ट करने के लिए करने से वापस पोलिंग स्टेशन के गिर्द सड़क पे चाय पीते हुए अगर हुआ तो ये 3 मिलियन बंदा होगा